آپ کو فیض و فراز کا موازنہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے ادب کے بڑوں نے کہا کہ غالب اور اقبال کے بعد تیسرے بڑے شاعر فیض احمد فیض ہیں۔ حتیٰ کہ خود احمد فراز نے بھی میرے کان میں یہی سرگوشی کی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر میں نے احتجاجاً اپنے قلم پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی باندھ لی۔ ممکن ہے میرا احتجاج کچھ روشن دماغوں کو ملکجا لگے۔ میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے کھڑکیوں سے پردے اٹھا دیجیے۔ راول سین، میں دن کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس دکھائی دینے والے دلائل ہیں اور نظر کی اینکیں بھی۔ ان اینکوں کے فریموں میں وہی عدسے ہیں جنہوں نے کتنے ہی مسلمات کو پرکھا تو ان کی کرچیاں بکھر گئی۔ عنکبوت کی تاروں پر کوئی کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے؟ میر تقی میر کا یہ مقولہ کتنی دیر مسلمان رہا کہ نذیر اکبر آبادی میلے ٹھیلے کا شاعر ہے۔ انشاء کو مصرفی پر، آتش پر ناسخ کو اور غالب پر ذوق کو کتنی دیر تک ترجیح دی جاتی رہے؟ 30-40 سال یا کچھ اس سے زیادہ۔ میں فیض سے کوئی تعصب نہیں رکھتا۔ وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ وہ ایک نظریاتی آدمی تو تھے۔ شاعری سے الگ بھی ان کی بہت حیثیتیں ہیں۔ وہ ترقی پسندانہ مزاج رکھتے تھے۔ ترقی پسند مصنفین میں بھی ان کا بڑا اہم مقام ہے۔ اپنے نظریات کے ساتھ مخلص تھے اور اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندان کبھی رسوا سر بازار۔ آپ نے خود ایک بار بتایا تھا کہ کسی زمانے میں فیض آپ کے پسندیدہ شاعر تھے۔ بلا شبہ وہ شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، بلکہ کسی حد تک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے بڑے ادیب تھے۔ بلاغت، تنقیدی شعور رکھتے تھے اور اس صنف میں اگر وہ بھرپور توجہ دیتے اس صنف کی طرف تو صف اول کے نقادوں میں ان کا شمار ہوتا۔ انسان دوستی اور مظلوم اقوام اور مظلوم افراد کے ساتھ جو ان کی درد خائی اور دم سازی ہے وہ بھی منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ضرب المثل بن چکی ہے۔ دی لوٹس میں ان کے لکھے ہوئے الفاظ آج بھی فلسطین کی مظلوم فضاؤں میں تھر تھرا رہے ہیں۔ ان کے نظریات کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی مجھے اس پر بھی کوئی شک نہیں۔ بحیثیت انسان بھی میں ان کے کردار کا معترف ہوں اور بحیثیت شاعر بھی۔ میرا موضوع یا میری بات کرنے کا جو ہے سبب وہ صرف اتنا ہے کہ میں احمد فراز کے ساتھ ان کی شاعری کا موازنہ کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ موازنہ کرنے سے پہلے تعصب اور ترجیح کی جو رنگدار اینک ہے وہ اتار کر میز پر رکھ دی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میرے مرحوم بھائی محمد اشفاق چغتائی نے مجھ سے کہا تھا کہ تو نے یہ جو لفظوں کی کشیدہ کاری شروع کی ہے یہ کام مت کیا کر، یہ بہت مشکل فن ہے، زندگی ضائع ہو جائے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کیا فیض احمد فیض نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگے، اگر تو نے زندگی میں کوئی ایک مصرع بھی فیض کے معیار کا کہہ لیا تو سمجھنا کہ زندگی کا سفر رائگاں نہیں گیا۔ میں فیض جیسا ایک مصرع کہنے کی تگ و دو میں پچھلے 30 سال سے مسلسل شعر کہے جا رہا ہوں۔ یعنی میرا زندگی بھر جو محبوب شاعر رہا وہ فیض ہی ہے، صرف میرا نہیں، ایک زمانے کا محبوب شاعر ہے۔ اس کے چاہنے والے لاتعداد ہیں۔
مجھے اس کے ایک گمنام عاشق کی یاد آ رہی ہے. فیض جب برمنگھم آتے تھے تو انہیں کے ہاں قیام کرتے تھے. میں جب ان سے پہلی بار ملا تو کہنے لگے مجھے اب بھی ان سیڑھیوں سے فیض اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے. تو یقین کریں کہ فیض صاحب کے ساتھ ان کی محبت سے مجھے اتنا رشک آیا کہ مجھے لگا کہ فیض کتنا خوش قسمت آدمی ہے. اور بے شک فیض بہت خوش قسمت ہے, وہ اتنے بڑے شاعر نہیں ہیں جتنے زیادہ خوش قسمت. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. فراز صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے تاکہ وہ موازنے کا پہلو جو ہے وہ برقرار رہے. جہاں تک احمد فراز کی بات ہے کہ میں نے احمد فراز کو کچھ زیادہ اہمیت شروع میں نہیں دی تھی, مگر ایک دن ایک دوست نے مجھے کہا کہ مجھے فراز کے کچھ شعر چاہیے. تو میں نے کہا اچھا لکھو. تو میں نے اسے لکھوانے شروع کیے اور میری کئی گزری یادداشت نے مجھے بتایا کہ مجھے تو اس کے تقریباً 155 شعر یاد تھے. میں سوچنے لگا کہ میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر کے پاس 72 نشتر ہیں میر کی ساری شاعری میں. اور میں نے کہا یہ تو 150 شعر مجھے یاد آئیں, اور اگر فراز کی شاعری کو اسی نقطۂ نظر سے میں دیکھوں تو فراز کے پاس تو 300-400 نشتر نکل آئیں گے. پھر میں نے اس انداز سے فراز کی شاعری کا نئے انداز میں نئے طرح سے اسے دیکھنا شروع کیا, اور فراز کا جو مرتبہ ہے وہ دن بدن جیسے جیسے میں فراز کو دیکھتا چلا گیا وہ بڑھتا چلا گیا. اور میں یہ جو نشتروں والی بات ہے اس معیار پر تو میں نے آ کر کہا کہ فراز میر تقی میر سے بھی بڑا شاعر ہے, اگر نشتر ہی معیار ہیں. لیکن چلیں میر کی بات علیحدہ ہے, وہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. جب میں نے احمد فراز صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن فراز کی کتابیں سامنے رکھ کر اس کے اگر زندہ شعروں کا انتخاب کیا جائے تو وہ باہر کیف 300-400 سے کسی طرح بھی کم نہیں نکلیں گے. موازنہ فیض و فراز کسی سطح پر ایک اچھی بات بھی ہے اور کسی سطح پر ایک بری بات بھی ہے, لیکن اس کے لیے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس موازنے سے پہلے کوئی ترجیحات طے شدہ نہ ہوں. کہا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے جب موازنہ انیس و دبیر کیا تو ان کے ذہن میں پہلے سے انیس کی برتری کے جذبات موجود تھے. لوگ عرصہ تک ان کے ساتھ متفق رہے, مگر بعد میں نقادان فن نے کہا کہ نہیں, یہ دبیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. میں نے بھی جب اس پر سوچنا شروع کیا تو پہلے موڑ پر ہی اسی خیال کے حصار میں رہا کہ جو کچھ بزرگوں نے جو کچھ اپنے سفید بالوں میں رکھا ہوا ہے, جو دانش وہاں موجود ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا واسط, یعنی بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا بجائے خود غلط کام ہے. تو کیا یہ بات کہیں غلط تو نہیں؟ اور میں اس نتیجے پر پہنچا کافی غور کرنے کے بعد کہ جو اگر غلطی اور خطا کو دانستہ برقرار رہنے دیا جائے تو وہ آنے والوں کے لیے غلطی کا جواز بن جاتی ہے اور پھر غلطیوں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے. اس مشکل مقام سے گزرتے ہوئے غالب کی ایک بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. غالب نے اپنے ایک خط میں مرزا
तफ्ता को लिखा कि ये ना समझा करो कि अगले जो कुछ लिख गए हैं वो हक है। क्या आगे अहमक पैदा नहीं हुआ करते थे? फैज तो खैर मेरे बुजुर्ग थे, मरहूम हो चुके हैं, मगर फराज मेरे हम असर थे। और मुआसराना ताल्लुक की दो मुख्तलिफ आंखें होती हैं। एक आंख दोस्ती की और मोहब्बत की होती है, और दूसरी आंख तासुब की होती है। आदमी अपने हमअसर से अदावत रखता है और सूरज को भी स्याह प्लेट करार दे देता है। पूरे सच तक पहुंचना खासा दुश्वार गुजार काम है। तकाबली जायजे के लिए भी दोनों की एक खास सतह जरूरी होती है। दोनों एक ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक जीरो ग्राउंड पर खड़ा हो और दूसरा 12वें फ्लोर पर। जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्जा गालिब और ज़ौक़ का मुआवजा किया और उन्हें एक कोर्ट में उतार दिया। माज अपनी शागिर्दी का लाज रखते हुए ज़ौक़ के टूटे हुए पासू को जबरदस्ती ऊपर को उठा दिया। ज़ौक़ की बरतरी के इस फैसले पर मुझे आज भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद शर्मिंदा दिखाई देते हैं। मैंने तकाबली मुताले में दोनों शायरों को मुंतखब किया है। दोनों ऐसे हैं कि तरक्की पसंदाना शऊर रखते हैं। दोनों जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। दोनों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उर्दू ज़बान को नए दालान दिए हैं। अब देखना यह है कि किसका आर्किटेक्चर ज़्यादा काबिल कदर है और किसने आने वालों के लिए ज़्यादा खूबसूरत और शानदार विरसा छोड़ा है। आपने पहले भी कहीं इल्ज़ाम लगाया है कि फैज़ की शायरी में बहुत सी अशार ऐसे हैं जो दूसरे शोरा के हैं। हम जिन्हें सौदे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। गालिब का शेर है, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। ये ख्याल हाफिज शिराजी से आया है। वाइज़ा की जलवा बर मेहराब मुनबर भी कुनद चूं बखुलवत मी रवदी कारती करमी कनद। मगर गालिब के तीखे अंदाज बयां और तजाहिल आरफाना की ज़ेर लब तबस्सुम की हल्की सी शोखी ने इस ख्याल को बहुत खूबसूरत बना दिया। फैज़ ने से गालिब से ही लिया है, मगर इस ख्याल को उस तरह बुलंद नहीं कर सके। तुम ही कहो रिंदो मोहतसिब में है आज की शब, कौन फ़र्क है ऐसा ये आके बैठे हैं मैं कज़ा में, वो उठ के आए हैं मैं कज़ा से। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूँ, किस किस की मोर है सरे माज़र लगी हुई। ये शेर भी फैज़ का नहीं है। पूरा का पूरा शेर किसी और का डालकर अपनी किताब में उसमें अपनी गज़ल में शामिल कर लिया है।